اب میں گزارش کروں گا قاری قرآن ظاہر جعفری سے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں، اور مومنین سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مع بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو حضرات مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، اور مومنین سے گزارش ہے جو حضرات کار یا بائک لے کر آ رہے ہیں وہ امام بارگاہ کے میدانی میں پارک کریں گے. قطع سماعت فرمائیے گا. آئے عباس جو میدان میں ہے در کی طرح،
آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک آنے لگے لشکر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح۔ جنگ کی اجازت نہیں تھی ورنہ اجازت نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح۔ اور دو مصرے اور سماعت فرمائے گا کہ کون کہتا ہے کہ عباس مارے گئے لڑائی میں، کون کہتا ہے عباس مارے گئے لڑائی میں، ہمیشہ شیر کو نیند آتی ہے ترائی میں، ہمیشہ شیر کو نیند آتی ہے ترائی میں۔ گزارش کرتے ہیں جناب مہندی صاحب سے جو کہ گراف ایجنسی کے کیمرہ مین ہیں، نعرہ صلوات۔ مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں، شیر جلدی نعرہ صلوات۔ ایک مصرع ہوا تھا، ہم جہاں جائیں گے کربلا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے، اور چھوڑ دو دریا لعینوں یہ ہے عباس جری، چھوڑ دو دریا لعینوں یہ ہے عباس جری، مخش بھر لے ورنہ یہ دریا اٹھا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے، ان کی منزل ہے الگ رستے سفر بھی ہیں الگ، خاص طور سے سماعت بنائیے گا، ان کی منزل ہے الگ رستے سفر بھی ہیں الگ، ہم دعائے فاطمہ وہ بد دعا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے، اور دعوت حق اہل ماتم دے رہے ہیں آج بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بلندرین سلوات بھیج دیئے، شیر سماعت فرمائیے مولانا صاحب۔ دعوت حق اہل ماتم دے رہے ہیں آج بھی، وہ نہیں آتے نہ آئے میرا کیا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے، اور کہہ رہا تھا شہدی ہیں کریم ابن کریم، کہہ رہا تھا شہدی ہیں کریم ابن کریم، ان کے قدموں میں خطائے بخشوا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے۔ یہ بھی شعر خاص طور دیکھیے گا، یہ عزاداری کے دشمن زد پہ آئیں تو صحیح، یہ عزاداری کے دشمن زد پہ آئیں تو صحیح، آنسوؤں کے تیز دھارے
ہی بہا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے، اور چاہنے والے جو آئے ہیں تیرے در پر حسین، اور چاہنے والے جو آئے ہیں تیرے در پر حسین، اپنی پلکوں پہ تیرا روضہ اٹھا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے یاد کربلا لے جائیں گے۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ ضد یہ سکینہ کو تھی اپنے علمدار سے، پانی منگوا دیجئے لشکر کفار سے، آنسوؤں کو پوچھ کر گود میں بیٹھا لیا، لاتا ہوں پانی ابھی کہنے لگے پیار سے، سوکھا سا مشکیزہ ہے لے کے چلے نہر پر، مل گئی ان کو رضا جب شہ ابرار سے، ہائے سکینہ نے یہ خبر بس سنی، ہائے سکینہ نے یہ خبر بس سنی، کہنے لگی پیار سے کہ ہائے سکینہ نے یہ خبر بس سنی، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ خیمے کے دروازے پر کوزے لیے آئی ہوں، خیمے کے دروازے پر کوزے لیے آئی ہوں، جان میں جان آ گئی امو کے اقرار سے، پانی کے بدلے مگر وہاں سے خبر آئی ہے، پانی کے بدلے مگر وہاں سے خبر آئی ہے، گرتا ہے شے کا علم دست علمدار سے، گرتا ہے شے کا علم دست علمدار سے۔ دو مصرے سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد مولانا موصوف افروز ممبر ہوں گے۔ جب تصور کا آئینہ دیکھا، جب تصور کا آئینہ دیکھا، میں نے ہر ظلم میں کربلا دیکھا، میں نے ہر ظلم میں کربلا دیکھا، زینب نے رن میں آ کے کیا دیکھا، زینب نے رن میں آ کے کیا دیکھا، زینب نے رن میں آ کے کیا دیکھا، ابن شہید کربلا دیکھا، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی انوار جعفری صاحب قبلہ سے کہ امام بارگاہ سبطین آباد کی اشرح مجالس کی 8ویں مجلس و خطاب فرمائے، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھیں محمد والے. حاضران مجلس، برادران ایمانی، برادران حسینی، برادران ملت جعفری، آپ سب مسلسل مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے لیے یہ بات قابل مسرت ہے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ چونکہ میرا موضوع تھا اسلام اور ادیان عالم. آواز میں پرابلم ہوئی. درود پڑھیں محمد والے محمد. میرا موضوع تھا اسلام اور ادیان عالم، اور میں محسوس کر رہا ہوں اس بات کو کہ دیگر تصور ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. متحد ہو کر تمام افکار کے لوگ آقا حسین کے فرش پہ آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نام حسین کی جاذبیت بھی یہی ہے کہ آقا حسین کے نام کی کشش یہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی خیال کا شخص ہو، جو میں نے آپ کے سامنے اس دن 2 مصرے پیش کیے تھے کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو یہ فرش وہ ہے کہ جو تمام انسانیت پسند افراد کو متحد کر دیتا ہے. تمام انسانیت پسند افراد کے جو تقاضۂ انسانی کو پیش نظر رکھتے ہیں ان کو متحد کر دیتا ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم ملت جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ قدیم دور میں، دور قدیمہ میں جو لوگ ہسٹری پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. قدیم دور میں عربک اور پرشین لٹریچر میں، خاص کر کے پوئٹک سیکشن میں، پوئٹری میں، جو سکہ سونے اور چاندی کا، خالص سونے اور چاندی سے بنا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے زر جعفری. یعنی وہ سکہ کہ جو خالص سونے اور چاندی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے زر جعفری. تو میں کہتا ہوں کہ جس سکے اور سونے اور چاندی کے سکے میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ زر جعفری، اور جس ملت کے خیالات میں اور عقائد میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ ملت جعفری. تو یہ تو ایک کنایت میں نے بیان کری. تو بار طور ہم اور آپ مسلسل، اب چونکہ اب 8ویں مرحلے تک گفتگو آ گئی ہے تو اب مجھے ساری چیزوں کو سم اپ بھی کرنا ہے اور ساری چیزوں کو واپس کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ہم اور آپ مسلسل دیکھیں، اب ایک ایک جملے میں پیغام ہوگا ہمارے جوانوں کے لیے، اور بہت متوجہ ہو کے سنیں. ابتدائی مراحل سے جب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو روشن کیا اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. دیکھیں، یہ مجالس ایک بہترین ذریعہ ہیں تلاوت قرآنی کا. میں نے جو جملہ کہا ہے اس کو بہت غور سے سنیں. تلاوت قرآنی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے یہ مجالس بہت بہترین ذریعہ ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں تلاوت قرآنی کے لیے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ ابھی اور بھی مجالس کریں گے، ابھی 2 مہینہ 8 دن، اب تو تقریباً 2 مہینہ بچا آج سے، تو آپ مسلسل مجالس کریں گے تو کیا سوچ کے فرش اعضاء پہ جائیں میرے جوان. سنیں، مجالس تلاوت قرآنی کا بہترین ذریعہ ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں تلاوت قرآنی تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تلاوت کے کیا معنی ہیں؟ ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کے اپنے یہ
فائدے ہیں اور یہ مراحل ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تلاوت کے معنی کیا ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے دہرا لینا، کیا یہ تلاوت ہے؟ سنیں، اگر یہ تلاوت ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر قرأت کیا ہے؟ ریڈ کرنے کے لیے جو لفظ عربک میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرأت، یعنی قراءہ سے بنا ہے قرأت. اور قرآن کہتے بھی اس کتاب کو ہیں کہ لفظ قرآن بھی بنا ہے قراءہ سے، یعنی وہ کتاب کی جس کو ریڈ کیا جائے. مگر بزرگ کبھی یہ نہیں کہتے، گھر کے بڑے کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی قرأت کرو. سنیں، بچے خاص کر کے سنیں، بزرگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی قرأت کرو، وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو. تو یہ تلاوت کے کیا معنی ہے؟ جس طرح قرأت بنا ہے قراءہ سے، اسی طرح تلاوت بنا ہے طلع سے. اور طلع کے معنی ہے کسی ہدف کو معین کر کے اس کے پیچھے سفر کرنے کے. بہت غور سے سنیں، یعنی میں مثال دوں آپ کو کہ مثلا قرآن کا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی اور اس سے نکلنے والی ضیاء کی، والقمر، اور چاند کی، اذا تلاہا، کہ جو اس کے پیچھے سفر کرتا ہے. تلاہا، یہ تلاہا کے معنی ہے کوئی ہدف معین کر لیا جائے اور اس ہدف کی طرف پورے وجود کے ساتھ، ظاہری اور جسمانی اور روحانی وجود کے ساتھ اس ہدف کی طرف سفر کیا جائے. اس رد عمل کو کہتے ہیں تلاوت. اب میں نے آپ سے کہا کہ یہ مجالس تلاوت کے لیے بہترین ذریعہ ہیں. تلاوت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی آیات کو ہدف بنا کر اپنے جسمانی اور روحانی فکری وجود سے اس آیت کی طرف مفاہیم کا سفر طے کریے. اب میں کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور زبان سے پڑھتے ہیں تو وہ تو ہوتی ہے قرأت، مگر اس مجلس اعظا میں آ کر ذاکر منبر پہ آ کے ایک آیت کو سرنامہ سخن بنا کر اس کو ہدف قرار دیتا ہے اور پوری تقریر میں آپ کے اذہان کو اس آیت کی طرف سفر کراتا ہے. متوجہ ہیں؟ یہ آداب جو اصل معنوی اعتبار سے اگر تلاوت کے مفاہیم کو سمجھا جائے تو یہ مجالس بہترین ذریعہ ہیں قرآنی حقائق کو سمجھنے کا، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کا. تو جناب والا، میں نے یہ ابتدا میں یہ اس لیے بیان، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کری؟ اس لیے کہ آنے والی مجالس میں کوشش کریں کہ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں دست ادب جوڑ کے بزرگوں سے کہ یہ بات جوانوں کے لیے کہ ابھی جو آگے کی مجالس میں جائیں 2 مہینہ تو یہ سوچ کے جائیں کہ آیہ قرآنی پر غور کریں گے، فکر کریں گے، تفکر کریں گے اور اس کے اعتبار سے زندگی میں تدبر کریں گے، تدبیریں کریں گے، منصوبہ نگاری کریں گے، زندگی کو اس طرح سے پلان کریں گے. میں قرآن کے تمام القاب آپ کے سامنے پیش کیے، میں نے قرآن کی اوصاف بھی بیان کیے تمہیدی گفتگو میں. دین اگر لینا ہے، کیونکہ دین کے ضمن میں ہماری اور آپ کی گفتگو مسلسل چل رہی ہے، دین اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اور اگر دین کو سیکھنا ہے تو روایات میں آیا ہے کہ حبل اللہ کے ذریعے سے دین کی معرفت حاصل کرو. حبل اللہ کس کا لقب ہے؟ حبل اللہ قرآن مجید کا لقب ہے، قرآن صامت کا لقب ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کے تمام القاب میں سے ایک لقب ہے حبل اللہ متین. حضرت کا ایک لقب ہے، مولا کا لقب ہے حبل اللہ. آپ نے سنا بھی ہوگا. لفظ حبل اللہ کے معنی کیا ہیں؟ حبل یعنی رسی، اور حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. میں کہتا ہوں کہ اگر تشبیہ بھی دی جاتی ہے تو کسی خوبصورت چیز سے دی جاتی ہے. یعنی اگر مجھے اپنے بھائی کے چہرے کی وضاحت کرنی ہو تو میں کہوں گا کیا چاند جیسا چہرہ ہے، کیا گلاب جیسا چہرہ ہے. یہ رسی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے تشبیہ دی جائے؟ لیکن غور کر رہے ہیں آپ، تشبیہ بھی جب دی جاتی ہے تو خوب چیز سے دی جاتی ہے، خوبصورت. تو جس دور میں حبل اللہ کا لقب ملا اس دور میں رسی کا کام یہ تھا کہ رسی میں ایک ڈول باندھا جاتا تھا اور اس کو کنویں میں ڈالا جاتا تھا، اور جب وہ رسی کا ایک سرا کنویں کے نیچے چلا جاتا تھا اور ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو کنویں میں سے وہ پانی نکل کے آتا تھا کہ جو انسان کی پیاس کو بجھاتا تھا. مقصد خلقت آب یہ تھا کہ وہ انسان کی پیاس کو بجھائے. تو اگر میں جملے بدل کے کہوں کہ پانی اپنی مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے اس رسی کا سہارا لیتا تھا.
اب میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین کا لقب پڑا حبل اللہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کا ایک سرا دست قدرت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا پیکر بشر کی صورت میں ہمارے درمیان ہے۔ اب اگر انسان اس پانی کی مثل، اگر انسان اپنی مقصد خلقت تک یعنی رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اس حبل اللہ کو تھام لے۔ اس کے پر فرض ہے کہ وہ اگر سفر ارتقاء طے کرنا چاہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ رسی کا استعمال پانی نہ ہو، پانی کے نکالنے کے لیے اس رسی کا استعمال نہ ہوتا، یا وہ رسی پانی کے ڈول سے چھوٹ جاتی تو وہ پانی کبھی بلندی تک آ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح اگر حبل اللہ کا دامن انسان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے تو نجات بشریت ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو دین کے ضمن میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو حبل اللہ کو پکڑو، عروۃ الوثقیٰ کو پکڑو۔ اب یہ اپنے آپ میں مسلسل اس کے مفاہیم علماء بیان کرتے ہیں کہ کس یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا زاویہ روشن کیا مختصر سا کہ اس لیے حبل اللہ کا لقب پڑا۔ دین کے ضمن میں جو ہماری اور آپ کی مسلسل گفتگو چل رہی ہے، دین کے اوپر تمام تصورات میں سے ایک تصور یہ قائم کیا جاتا ہے کہ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ باہر جو لوگ موجود ہیں آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس دو گوشے آپ کی طرف روشن کرنے ہیں، اور آج مصائب میں تھوڑا سا میں تفصیلی مصائب پیش کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ آج کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ آپ گریہ کے لیے آمادہ ہیں۔ بس دو گوشے جو رہ گئے ہیں مجلس میں مسلسل موضوع کے ماتحت، دین کے بارے میں جب دین کی قبولیت کے لیے دین کو پیش کیا جاتا ہے کہ دین قبول کر لیجئے، کوئی شخص کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ایک زاویہ نگاہ یہ کہتا ہے، دو تصورات آپ کے سامنے بس 10 منٹ میں دونوں بیان کر دوں گا۔ ایک تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو منکرین دین ہے، جو انکار کرتے ہیں دین کا، ان کی طرف سے کہ اگر ایک دین ہوتا تو مان بھی لیتے۔ اتنے سارے ادیان کا تصور اور ہر کوئی اپنا دین لیے بیٹھا ہے اور ہر کوئی دعوے دار ہے دین کا، تو اس جھمیلے میں کون پڑے؟ اس لیے اس دین کو کائنات سے ختم کر دینا چاہیے، مذہب کا تصور ہی کائنات سے ختم کر دینا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی زاویہ نگاہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے اور یہی کلیہ ہے کہ اگر ایک ہوتا تو مان بھی لیتے اور بہت سارے ادیان کا تصور ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ معنی خیز باتیں نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھیے، اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر کے سامنے سے ایک راستہ جا رہا ہے، جیسے ہی چوراہے تک پہنچے اب راستہ 4 حصوں میں بٹ گیا۔ تو اگر یہی کلیہ ہے کہ ایک ہوتا تو مان لیتے تو پھر اسی راستے سے فوراً واپس آ جائیے کہ اگر ایک راستہ ہوتا تو چلے بھی جاتے۔ اب 4 راستے الگ الگ ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤں۔ عقلی کلیہ تو یہی ہے نا۔ یا دوسرا اور مثال دے دوں روزمرہ کی زندگی سے مربوط کرتے ہوئے کہ آپ ٹرین اسٹیشن پہ گئے، اب ایک ٹرین اس ڈائریکشن میں جا رہی تھی اور دوسری ٹرین دوسرے ڈائریکشن میں۔ اب میں نے سوچا کہ اگر ایک ٹرین ہوتی تو بیٹھ بھی جاتا، اب یہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ پھر کسی پہ نہ بیٹھا جائے۔ یا مثلاً کوئی علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اور اب جب دیکھا مارکیٹ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کئی سارے حکیم اور طبیب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر ایک ڈاکٹر ہوتا، ایک طبیب ہوتا تو دکھا بھی لیتے، مگر یہ کہ اتنے ڈاکٹرز موجود ہیں تو ضرورت کیا ہے دکھانے کی، میں گھر چلا جاتا ہوں۔ مگر میں کہتا ہوں کوئی بھی عاقل انسان، کوئی بھی سمجھدار انسان یہ کام نہیں کرتا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے، اگر 4 راستے ہیں تو ہوا کریں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لیے بہترین راستہ کون سا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جو مجھے منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے۔ میں اسٹیشن پہ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ الگ الگ ٹرینیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو جایا کریں۔ میں واقفان راہ سے رابطہ کر کے پوچھوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ راستہ کون سا ہے اور وہ ٹرین کون سی ہے کہ جو مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کے چلی جائے۔ تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپشنز کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لیے بہترین کیا ہے۔ میں علاج کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، تو میں واپس نہیں آ جاؤں گا، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ میرے مرض کو شفا کون سا ڈاکٹر دے سکتا ہے۔
بس میں کہتا ہوں کہ دنیاوی امراض کے شفا کے لیے میں دیکھوں گا کہ دنیاوی اعتبار سے کون سا ڈاکٹر شافی ہے، اور جب دین کا مسئلہ آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ شافع محشر کون سی ذات ہے، وہ کون ہے کہ جو اصل شفاعت محشر میں بھی کرائے گی اور دنیا میں بھی کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ تو اس اعتبار سے دین کو اگر لینا ہے تو ہم اس کا سلیکشن کریں گے، ہم اس کو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر آپشن زیادہ ہیں، ادیان کے تصور زیادہ ہیں تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، نہیں، ہم اپنے اعتبار سے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اعتراض اور کیا جا سکتا ہے، ایک کیا جاتا ہے بلکہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو یہ ریکارڈ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو منظر عام پہ لائیں۔ اکثر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نام لے کے کہوں، ایک بہترین مفکر ہیں، اچھے مفکر ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں جناب جاوید اختر صاحب، اور وہ اکثر دیگر باتیں کرتے ہیں اور وہ ایتھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ایک ویڈیو وہ اسی موضوع سے میں مربوط کروں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کائنات کا پورا ورلڈ میپ لے کے بیٹھ جائیے، آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، ورلڈ میپ لے کے بیٹھ جائیے اور اس میں دیکھیے کہ جن جن علاقوں میں دین اور مذہب موجود ہے وہاں کائنات میں ظلم ہو رہا ہے، اور بڑے برملا کہتے ہیں اور اکثر جوان سنتے ہیں اور ان کی بات سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جن جن علاقوں میں دین و مذہب موجود ہے ان علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے، مگر اور اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میپ کا دوسرا حصہ اٹھائیے، یعنی ان علاقوں میں پہنچیے جو اسکینڈیوین آئی لینڈز ہیں، ناروے ہو گیا، سویڈن ہو گیا، وہاں پر کوئی ڈنمارک ہو گیا، وہاں پر دین بالکل نہیں ہے، ملحد حضرات موجود ہیں، ایتھیسٹ حضرات موجود ہیں، اور وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں پر انسان کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی، مگر آپ نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا، اس لیے کہ اگر آپ میرے کہنے سے ذرا ایک رخ میں آپ کو تصویر کا دکھاتا ہوں، یقیناً جن جن علاقوں میں دین ہے وہاں پر ظلم زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جن جن علاقوں میں دین نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر زندگی سکون سے گزر رہی ہے، وہاں ظلم نہیں ہو رہے، تو میں کہتا ہوں وہاں ظلم تو نہیں ہو رہے ہیں، مگر کبھی آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ خودکشی انہی علاقوں میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ انہی علاقوں میں ہو رہا ہے، جو اسٹیٹسٹکس ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب آپ کے پاس تو اے آئی ہے، آپ کوئی دعویٰ ناقص کیا ہی نہیں جا سکتا، سب سے زیادہ ڈپریسڈ لوگ وہیں پر ہیں، انہی علاقوں میں ہے کہ جہاں پر دین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، اب یہاں پر ایک جملہ میں روشن کر دوں، میں کہتا ہوں کہ خودکشی کر کے خود کو ہلاکت کی موت مارنے سے تو بہتر ہے کہ بنام دین بلند مقصد کے لیے جان قربان کر دی جائے۔ اگر کوئی شخص بغیر دین خودکشی کر کے وجود کو ہلاک کر رہا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ بنام دین بلند مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا جائے۔ مگر یہیں پر رک کر ایک امتیاز بھی پیدا کر دوں، ایک ڈفرینسیشن بھی پیدا کر دوں، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک ڈفرینسیشن بھی، ایک بیچ میں ایک ڈسٹنکشن بھی بنا دوں کہ یقیناً یہ تو بہتر ہے کہ بلند مقصد کے لیے جان کو قربان کر دیا جائے بنسبت یہ کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے اور سوسائڈ کر لیا جائے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ وہ بلند مقصد آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ باطل تصورات کے ذریعے سے آپ تک آیا، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کائنات میں بنام دین کے نام پہ باطل طاقتوں نے سب سے زیادہ مقاصد کو پیش کیا، اور میں کہتا ہوں کہ جب دین بلند مقاصد کے نام پہ پیش کرا جاتا ہے مگر باطل تصورات کے ساتھ، باطل تعلیمات کے ساتھ، تو وہ ادارے سامنے آتے ہیں کہ جو القاعدہ ہوتے ہیں، وہ ادارے سامنے آتے ہیں کہ جو IS ہوتے ہیں، یعنی تمام تر آتنکوادی تحریکیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب دین بلند مقاصد کے نام پر حقانی تصورات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو ایک ایسا ملک نظر آتا ہے کہ جو پوری دنیا کی سپر پاورز کے سامنے اس طرح سے گامزن ہو جاتا ہے کہ پھر اب وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی صحیح مقاصد اگر پیش کیے جائیں، حق، بلکہ جملوں کو اور تبدیل کر کے کہوں تاکہ آپ اور محظوظ بھی ہو جائیں اور آپ آمادہ بھی ہو جائیں آگے یہ گفتگو سننے کے لیے، جب دین مشاورتی اجتماع کی طرف سے آتا ہے تب باطل تحریکوں کی شکل سامنے آتی ہے، مگر جب دین غدیر کی طرف سے آتا ہے
تب علی والے اور علی کے چاہنے والے بڑھ کر اپنی ایک شناخت کائنات میں قائم کر دیتے ہیں اور باطل طاقتوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں اور وہ چپ ہو جائیں. تو جناب والا بنام دین باطل تصورات تو کائنات میں بہت ہیں، مگر دین بس خدا کے نزدیک اسلام ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بڑے غور سے سنیں گے میری اس بات کو، اگر آپ نے دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کری اور کاوش کری مگر باطل تصورات میں گرفتار ہو گئے اور کسی غلط عقیدے کے پلے میں آ گئے تو اس پہ دین کو نہ کوسیے. اور جب آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا تو اس پہ دین کو نہ کوسیے، اس پہ دین کو برا نہ کہیے، اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ پتھر لینے گئے، یاقوت لینے گئے اور آپ کی نگاہ دھوکہ کھا گئی اور آپ نقلی پتھر لے آئے. تو اب جب نقلی پتھر لے آئے تو آپ یہ نہ کہیے کہ یاقوت کو دنیا سے مٹا دینا چاہیے، ارے اپنی نگاہ کو کوسیے کہ وہ دھوکہ کھا گئی. اسی طرح جب دین کو تحصیل کرنی ہو، دین کی حقائق کو سمجھنا ہو اور غلط تصورات دینی آپ کے پاس آ جائیں تو پھر دین کو مت برا کہیے، دین کو مٹانے کی بات نہ کیجیے، بلکہ اپنے کو کوسیے کہ آپ کی نگاہ دھوکہ کھا گئی، آپ کی نگاہ غفلت کا شکار ہو گئی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو صحیح دین چاہیے تو آئے مکتب سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام. متوجہ ہیں؟ آئے اور دیکھے کہ اصل دین کا تصور کیا ہے. اس لیے کہ یہاں پر آقا حسین نے کوئی بھی ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جو ذاتی فائدے کے لیے ہو، مگر وہ مقاصد کہ جو مقاصد الہیہ تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اب یہ تو ایک تصویر ہو گئی. دوسری تصویر جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ سارے دین، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ عام طور پہ پیش کی جاتی ہے. اگر یہ بات تھوڑی سی رہ گئی تو پھر میں کل بیان کروں گا کیونکہ وقت جلدی جلدی جا رہا ہے اور آپ سب کو بھی علم میں جانا ہے. دوسرا رخ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دین سب جتنے ادیان دنیا میں موجود ہیں، دیکھیں ہمارا ادیان عالم کے ساتھ میں دین کو بیان کرنا مقصد تھا. دنیا میں جتنے ادیان ہیں سب کی منزل ایک ہی ہے، چاہے جس کو مان لو، اصل منزل تو سب کی ایک ہے. اور اکثر ہم بھی روا روی میں یہ بات کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک ہی بات سکھاتے ہیں، سب کی منزل ایک ہے. یقیناً سب اچھی بات سکھاتے ہیں، ایک ہی بات نہیں سکھاتے. بہت متوجہ ہوں گے، سب اچھی بات سکھاتے ہیں، ایک ہی بات نہیں سکھاتے. اس لیے کہ جہاں پر ہونے اور نہ ہونے کی بحث ہو، عدم اور وجود کی بحث ہو، وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ایک ہی بات سکھاتے ہیں. سارے دین ایک ہی ہیں. اور یہ نعرہ سب سے پہلے جو بلند ہوا، جہاں تک میرا مطالعہ ہے تاریخ پر، کہ سب سے پہلے صوفیہ حضرات نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تمام تر ادیان کا تصور ایک ہی ہے اور آپ کسی کو بھی مان لیجئے. اور اس کے بعد ریسنٹلی جو ابھی نعرے بلند ہوئے، یعنی جو بہائی ریلیجن کی طرف سے ایک آواز آئی کہ آپ کسی بھی دین میں ہوں، آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ اگر بہاءاللہ کا اقرار کر لیں تو آپ بہائی ہو جائیں گے. عیسائی رہتے ہوئے بھی اگر آپ بہاءاللہ کا اقرار کر لیں تو آپ عیسائی بھی رہیں گے اور بہائی بھی ہو جائیں گے. یعنی ان کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ بہت انکلوزیو تھی کہ یعنی جماعت بڑھتی چلی جائے ہماری فکر دینی کی، ہمارے تفکر کی، مگر یہ کہ آپ اپنے دین میں قائم بھی رہ سکتے ہیں. مگر میں جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام ادیان کی منزل بھی ایک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک دین خدا کو بغیر وجود مانتا ہو اور ایک خدا کو مجسم وجود کی شکل میں مانتا ہو تو دونوں کی منزل تو ایک نہیں ہو سکتی. مگر یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مگر یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ دین کی مثال ایسے ہے کہ دین بس اور بس ایک ہے، قانون خدا کے نزدیک بس ایک ہے. کل اس کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کے بعد پھر آپ کو مصائب کی وادی میں لے چلتا ہوں. اس کی مثال ایسے، دین بس ایک ہے، قانون بس ایک ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح جو ہمارے جوان بچے جو میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ان کے مزاج کی مثال میں دوں. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، سرکل کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اوریجن. وہ جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے دائرے کا وہ بس ایک ہوتا ہے. میری طرف متوجہ ہے. وہ جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ دائرے کا وہ بس ایک ہوتا ہے. ایک سے زیادہ سرکل کے اوریجن نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں کیا؟
نہیں ہو سکتے. یعنی مرکزی دائرے کا مرکز بس ایک ہی ہو سکتا ہے. مرکز سے ہٹے ہوئے نقطے تو بے شمار ہو سکتے ہیں, مگر مرکز بس ایک ہوتا ہے. مرکز بس ایک ہوتا ہے. بس میں کہتا ہوں کہ اسی طرح خدا کے نزدیک جو کائنات کا مرکز ہے وہ دین الہی ہے. مرکز بس ایک ہوگا. مرکز کے قریب ترین نقطے ہو سکتے ہیں, مرکز سے دور بھی نقطے ہو سکتے ہیں, مگر مرکز میں بس اور بس ایک ہی نقطہ ہوگا. اب میں کہتا ہوں اس مثال کو کہ جس کو آپ نے خاموشی سے سنا, اس کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دوں. کہا گیا کہ لا شرقیت والغربیہ, یعنی وہ کہ جو نہ مشرق کی طرف ہلا ہوا ہے اور نہ مغرب کی طرف, یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ ہے, وہ اوریجن ہے کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں. اب کہتا ہوں میں کہ یہ ثقیل بات کو اگر عالم تمثیل میں مثال پیش کرنے کے اعتبار سے وجودی کیفیت میں رسول خدا کو پیش کرنا تھا تو وہ موقع رسول خدا نے فراہم کیا کہ جب ایک میدان آیا جس وقت مرکز کی وضاحت کرنی تھی تو جو آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا, اور جب پوری جماعت اسلامی جمع ہو گئی تب مرکز کا تعارف کرانے کے لیے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ میں کہتا ہوں, ایک درود پڑھیں محمد. میں کہتا ہوں کہ یہ ولی کی تعریف نہیں ہو رہی تھی. آئی تشریف لے آئیے آگے, ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں کہتا ہوں کہ یہ ولی کی تعریف صرف اور صرف ولایت کا تعارف نہیں ہو رہا تھا, بلکہ ولایت کے ذریعے سے پورے کل دین کا تعارف ہو رہا تھا. اس مرکز کا تعارف کرایا جا رہا تھا کہ بس جو واقعی دین کی تعریف ہے, کہ جس کے ذریعے سے کائنات میں دین پہچانا گیا, بلکہ وہ اس کی ذات خود کل دین ہے, کل ایمان ہے. بس عزیزوں, آپ نے دھارس کے ساتھ سنا اور میں نے اپنی بات کو بھی دونوں رخ 10-10 منٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا بیان کر دوں گا. جس طرح سے دین کا مرکز معصومین کی ذات ہے, اسی طرح یہ ایام جو چل رہے ہیں, آقا حسین پہ کربلا میں جو مصائب گزر گئے, اگر کربلا کی کسی مرکزی شخصیت کو امام حسین کے اصحاب میں اگر خود امام حسین کو ہٹا دیں تو کسی مرکزی شخصیت کا تعارف کرایا جائے تو آقا ابوالفضل العباس علیہ السلام. قبل اس کے کہ میں آقا کے مصائب تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں آقا عباس کے بچپنے کا. آپ رونے کے لیے سن کے آمادہ ہو جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں میرے جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے اس واقعے میں کہ کس طرح سے امام پر جان نثار کرنے کا, امام کے لیے اپنے وجود کو وقف کر دینے کا جذبہ آقا عباس نے سکھایا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ آقا عباس 4 برس کے ہیں. محسوس کریں گے اس واقعے کو. آقا عباس 4 برس کے ہیں اور مدینے میں ایک مرتبہ امام حسین کو شدت کی پیاس لگی اور امام حسین نے پانی مانگا. ایک مرتبہ آقا عباس کی کیفیت ایسی تھی کہ دوڑتے ہوئے گئے, ایک کوزے میں پانی کو لیا اور اپنے سر پہ رکھ کے آقا حسین کی خدمت میں آئے. تاریخ لکھتی ہے کہ آقا عباس کی ہیبت ایسی تھی کہ ننھا سا چہرہ, پانی جب چھلکا کوزے سے تو آقا عباس کا چہرہ تر ہو گیا. بس ایک مرتبہ یہ منظر امام حسین نے دیکھا اور چیخ مار کے گریہ کیا. بس جیسے ہی گریہ کیا, ایک مرتبہ بی بی زینب نے پوچھا, بھیا حسین ارے کس بات نے رلا دیا؟ امام حسین فرماتے ہیں, ارے زینب ایک روز ایسا آئے گا کہ حسین پانی مانگے گا مگر یہ عباس پانی نہیں پلا پائے گا, یہ پانی نہ پلا سکے گا, یہ پریشان ہوگا. بس تاریخ لکھتی ہے آقا عباس نے یہ منظر سنا, یہ باتیں سنی اور خاموشی سے حجرے سے باہر آ گئے. اور اس کے بعد 2 دن گزر گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا آقا عباس کی چہرے کی ورم بڑھتا جاتا تھا اور آنکھوں کی سرخی بڑھتی جاتی تھی. جب 2 دن گزر گئے تو امام حسین نے آقا عباس کی کیفیت دیکھی. ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جناب زینب سے پوچھا کہ یہ عباس کی کیا حالت ہے, یہ عباس کی کیسی کیفیت ہو گئی ہے, عباس کے چہرے پہ ورم کیوں ہے, عباس کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے عجیب جواب دیا, ارے بھیا کل اس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ایک روز آئے گا میں پانی مانگوں گا اور عباس پانی پلانے کے لیے نہ ہوگا. بس یہ سنا اور اس کے بعد سے عباس بستر پہ آرام کرنے نہیں گیا.
عباس مسلسل جاگ رہا ہے کہ کہیں وہ لمحہ نہ آ جائے کہ میرا آقا پانی مانگے اور عباس پانی نہ پلا پائے۔ بس تاریخ لکھتی ہے آقا حسین نے پھر گریہ کیا اور کہا عباس ارے ابھی رک جائیے، ابھی وہ وقت دور ہے، ابھی آرام کر لیجئے۔ بس عزیزوں، جس عباس کو اتنی فکر تھی کہ میرا آقا پیاسا نہ رہ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ آقا حسین آواز دیں اور عباس پہنچ نہ پائے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب عباس روز گزارتے تھے، ایام گزرتے تھے، تو عباس ہر موقع پہ سنتے چلے جاتے تھے کہ عباس آپ کربلا کے لیے ہیں۔ صفین میں عباس نے تلوار چلائی مگر عباس کو روک دیا گیا کہ عباس ارے آپ کربلا کے لیے ہیں، بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلے۔ عباس کو روک دیا گیا کہ عباس آپ کا وجود کربلا کے لیے ہے، آپ کو علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ آقا عباس جب کربلا پہنچے ہیں تو بس ایسی کیفیت اور ایسی ہیبت رہتی تھی کہ بس انتظار میں رہتے تھے کہ آقا حسین کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے کہ کب آقا کہیں کہ عباس حملہ کر دو تو عباس حملہ آور ہو جائیں۔ مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جتنا ارمان جنگ تھا اتنی ہی عباس خاموشی سے صبر کرتے رہے۔ ارے ایک موقع ایسا آیا کہ جب شب عاشور حملہ ہوا خیموں پر تو عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ ارے بھیا آقا حسین آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہمیں پہل نہیں کرنی ہے، اشقیاء نے پہل کر دی ہے، آپ اجازت دیجئے کہ عباس حملہ کر دے۔ بس آقا حسین نے کہا عباس ابھی ہمیں حملہ نہیں کرنا، آپ جائیے اور عمر سعد سے کہیے کہ ہم ایک شب عبادت کریں گے۔ میں آقا حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا جس عباس کو حملہ کرنے کا ارمان تھا ارے اسی کو کیوں بھیجا کہ اس سے جا کے اجازت لے کے آئیں، مہلت لے کے آئیں۔ عجب نہیں آقا حسین آواز دیں کہ دیکھو مطیع اور فرما برداری اور اطاعت کا درس اگر سیکھنا ہو تو عباس سے سیکھو۔ بس عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، آقا حسین کے ساتھ ساتھ عباس کبھی اصحاب کا لاشا لائے، کبھی گود کے پالوں کا لاشا لائے۔ بس تاریخ لکھتی ہے جب جناب قاسم کا لاشا گٹھری میں آقا حسین نے اٹھایا تو ایک مرتبہ عباس ہاتھوں کو جوڑ کے آ گئے، ابا آقا اب تو گود کے پالے بھی شہید ہو گئے، اب عباس کو اجازت دے دیجئے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ عباس اجازت لینے آئے تو امام حسین نے فرمایا ارے عباس ارے آپ کو کس طرح سے اجازت دے دوں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے فنظر جنوب و شمال، جناب عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ارے آقا اب وہ لشکری کہاں رہ گیا کہ جس کا عباس علمبردار تھا۔ بس تاریخ لکھتی ہے آقا حسین نے فرمایا عباس ارے جنگ کرنے کا ارمان ہے نا، ارے ٹھیک ہے جنگ کرنے جائیے مگر ذرا یہ جو سب بچوں کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ تش ہائے پیاس ذرا ان کے پانی کا انتظام کر دیجئے۔ بس تاریخ لکھتی ہے عباس نے خاموشی سے سنا، جناب سکینہ سے مشق منگوائی، ایک مرتبہ مشق کو لیا، علم میں باندھا اور علم لے کر جانا کے لیے روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہوئے۔ آقا حسین نے پرہرے کو اپنے قریب کیا، اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ والفتح قریب، ایک مرتبہ اس عبارت کو مٹا رہا، اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس نے علم کو ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا، دریا تک پہنچنے کے بعد مشق سکینہ کو بھرنے کے بعد واپس خیموں کی طرف بڑھے۔ تاریخ لکھتی ہے عباس کی کوشش تھی کہ تیزی سے خیمے کی طرف بڑھے تاکہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کسی شقی نے ایک مرتبہ پیڑ کی آڑ لے کر عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ کسی لعین نے عباس کے بائیں بازو پہ حملہ کیا، عباس کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ ایک
ایک مرتبہ عباس نے مشق کے تسمے کو دانتوں میں دبایا، تیزی سے گھوڑے کو دوڑانا چاہا۔ ایک مرتبہ کسی لعین نے سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ پہ مارا، جیسے ہی مشق میں تیر لگا مشق سے پانی بہہ گیا، نہ صرف پانی بہا بلکہ عباس کی حسرت بھی بہہ گئی، عباس کی حسرت بھی بہہ گئی، عباس کے ارمان بھی بہہ گئے۔ بس ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کو موڑا، کسی لعین نے عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ یہاں پر مقاتل ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو آقا عباس کے حرم میں یہ مصائب پڑھتا تھا۔ جب وہ مصائب پڑھ کے اترا اور اس کو نیند آئی تو آقا زادی خواب میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، ارے میرا عباس کے پورے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو جب ہر گھڑ سوار زمین سے آتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرا عباس منہ کے بل زمین پر آیا۔ بس تاریخ لکھتی ہے عباس منہ کے بل زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ آقا حسین عباس کی طرف بڑھے، آواز دی، عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ آقا عباس کے سراہنے پہنچے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عباس سے کہا، ارے بھیا عباس یہ بتاؤ آخری لمحے کوئی خواہش ہے، کوئی وصیت ہے؟ آقا عباس نے کہا بس خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دیں، آنکھ سے تیر کو نکال دیں، چاہے آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لوں۔ آقا حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے آقا حسین کی زیارت کری۔ بس تاریخ لکھتی ہے امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، ارے میرے بھیا عباس میری بھی ایک آخری خواہش ہے، بچپنے سے مجھے آقا کہتے رہے، ایک مرتبہ بھیا کہہ دو۔ عباس نے ٹھنڈی آہ بھری، ایک مرتبہ بھیا حسین کہا۔ عباس کی روح اقدس جنت کی طرف روانہ ہو گئی، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار الآقا تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو حضرات علیل ہیں، بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بہت سے حضرات نے دعا کی گزارش کری تھی، میں فردن نام تو نہیں یاد رکھ پایا، مگر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب کے لیے دعائے صحت اور دعائے شفا کیجیے۔ ایک درد دل ہمارا بھی ہے، ہماری پھوپھی جن کی حیثیت میرے لیے بالکل والدہ جیسی ہے، بہت محبتیں بہت شفقتیں ان کی رہی ہیں، اس وقت سخت علیل ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، پروردگار بتصدق امام سجاد ان کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بار الٰہا تجھے واسطہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا تمام جوانوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، تمام جوانوں کے لیے وسائل علم فراہم کر دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ لشکر اسلامی، لشکر ایران اور تمام جگہ جہاں جہاں بھی اسلامی لشکر موجود ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود کر دے، امام زمانہ کے ناصروں میں ہم سب کو شمار کر دے۔ یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ۔